اچھا ویس بھائی، میڈیا پہ تو ہم نے آج کل کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس بہت زیادہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ وکیل بن گیا، ہر بندہ وکیل بن گیا ہے. مگر ایک وکیل آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کیس بیسیکلی ہے کیا؟ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عوام توشہ خانہ گئے، توشہ خانہ کو انہیں پتہ نہیں ہے توشہ خانہ ہے کیا. عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس کس چیز کا ہے، اور جس کے بعد وہ بری بھی ہوا ہے، اور اس کے اوپر سائفر کیس ڈال دیا. سائفر کیس کیا ہے، اور یہ سارا ذرا ہمیں ایلیبریٹ کریں ایز اے لائر. جب بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا کوئی بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے آپ کا فورن کسی بھی اسٹیٹ میں، تو وہاں پہ ایکسچینج ہوتی ہے گفٹس کی. کچھ گفٹس آپ کو ملتے ہیں، کچھ آپ دیتے ہیں، کچھ آپ کو ملتے ہیں. تو وہ جو گفٹس آپ کو وہاں سے ملتے ہیں وہ پراپرٹی ہوتی ہے آپ کے ملک کی، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے. اس میں فردر کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ایک توشہ خانہ، اس کو ہم توشہ بولتے ہیں، وہ آپ نے آ کے توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو توشہ خانہ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ دو چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جس کو وہ گفٹ ملا ہے وہ ایک ڈیسائیڈڈ جو پرسنٹیج ہوتی ہے، آج کل 50% ہے، وہ 50% اس کو پے کرے، اس کو لے لے. اگر ایسا نہیں ہوتا، وہ چیز توشہ خانہ میں ہی پڑی رہتی ہے، تو وہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو آکشن کرتے ہیں، ہائی بیڈ پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو اس نے جانا ہی جانا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آکشن کے تھرو جائے یا چاہے وہ جس کو ملی ہے وہ ایک جو پرسنٹیج ہوتی ہے، جو گیون پرسنٹیج ہے وہ دے کے. اچھا ایک سوال میرا یہ تھا آپ سے، جس طرح آپ نے کہا کہ جس کو ملی ہے توشہ خانہ سے صرف وہی بندہ وہ چیز لے سکتا ہے، مطلب فار ایگزامپل پی ایم کو ملی ہے اور پریزیڈنٹ جا کے کہتا ہے کہ میں نے لینی ہے؟ نہیں، جس کو ملی ہے وہ پرسنٹیج وہ کر کے ہاں وہ لے سکتا. اس میں اب ایشو کیا تھا، آپ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے وہ کی ہے. جو توشہ خانہ کیس کو یہاں پہ بنا دیا گیا ہے، وہ ایگزیکٹلی کیس ہے کیا؟ کیونکہ توشہ خانہ سے تو نواز شریف نے بھی ہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہوتا ہے، ان کو گفٹس ملتے ہیں، ایک لا نے ان کو ایک ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ریشو دے کے آپ وہ کر لیتے. اب یہاں پہ ایشو کیا آیا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اس میں جو پرسنٹیج تھی وہ 20% تھی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے اس کو 50% کیا. اس 50% میں ان کو جو گھڑی وغیرہ ملی جو سعودیہ سے، وہ آ کے 50% جو اس کی مارکیٹ ویلیو جو وہ ہوئی اس کے اکارڈنگ انہوں نے 50% پے کر کے اپنے پاس رکھی، اس کو اپنے ریٹرنز میں بھی شو کیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے جو وہ گھڑی پھر کسی پرائیویٹ اس کو گئی، پرائیویٹ بندے کو، اور اس کے بقول جو عمران خان صاحب کے بقول وہ پیسے میں نے ایز اٹ از جو بنی گالا کی جو روڈ ہے، بنی گالا اگر آپ گئے ہو تو وہ ایک پورا ایک شہر بسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ اس کو میں نے جو ہے رینوویٹ کرایا. اب ان پہ کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے گھڑی کیوں لی یا انڈر ویلیو لی، ایسا کوئی کیس نہیں ہے. یا آپ نے اس کو ریٹرنز میں شو نہیں کیا، ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں. ریٹرنز میں شو ہے، سارا کچھ ہے. جسٹ جو ایک یہ ٹیکنیکلٹی کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اس یہ جو انکم ہے اس کو آپ نے اس سائڈ میں شو کیا تھا، کرنا تھا، آپ نے اس سائڈ میں شو نہیں کیا، آپ نے اس سائڈ میں شو کیا. دیٹس اٹ. یہ کیس ہے. یہ کیس ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کیوں لیا، آپ نے گھڑی بیچ دی، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے BMW بھی آئی ہیں، بڑی بڑی مہنگی اور ایکسپینسو چیزیں، ہار بھی آئے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے. اور وہاں پہ باقاعدگیاں بھی تھی، ارریگولیرٹیز بھی تھی، لیکن وہاں پہ نہیں وہ ہوا. وہی بات ہے. تو یہ جو مسکنسیپشن دیا گیا گھڑی چوری کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. عوام میں تو بیچنا ہے نا جی. لیگلی اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ جو کیس تھا اس کی آرڈر شیٹس نکالیں جو ان پہ چارج فریم ہوا ہے کہ کیا چارج ہے عمران خان صاحب پہ، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس کیا ہے. یہ کیس یہ تو نہیں ہے کہ گھڑی چوری ہو گئی ہے یا ادھر کوئی لاکر تھا خفیہ اور وہاں سے تالا توڑا ہے خدا نخواستہ اور وہاں سے لے گئے ہیں. یہ کیس تو نہیں ہے. جسٹ کیس یہ ہے کہ آپ نے اس ہیڈ میں شو کرنا تھا. آپ نے مطلب کہ جب آپ ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو اس میں مختلف ہیڈز، انکم کے بھی مختلف ہیڈز ہوتے ہیں، باقی مین جو ہیڈز ہوتے ہیں انکم کے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو انکم ہے اس ہیڈ میں نہیں بنتی تھی، اس ہیڈ میں بنتی تھی، آپ نے یہاں پہ شو نہیں. تو یہ جو عمران خان کو 3 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے، یہ کس بیس پہ کیا گیا؟
یہ بیسیکلی اسی اس پہ ٹیکنیکلٹی پہ کو بنیاد بنا کے جو توشہ خانہ میں جو آپ نے جو ہے یہ چیز اپنے ریٹرن میں شو نہیں کی یا جس ہیڈ میں شو کرنی چاہیے تھی اس میں شو نہیں کی. یس. تو ویسے بھی جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ عدالت نے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, عدالت نے بری کر دی عمران خان کو اس توشہ خانہ کیس سے, اور اب عمران خان کو انہوں نے سیفر کیس میں اندر رکھا ہے. نہیں وہ بری نہیں, وہ اپیل کی اب تک ہوتا ہے. صحیح. ہاں وہ مین کیس تو ابھی ہے, توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے اور سیفر کیس بھی چل رہا ہے. سائفر تو ابھی تو وہ اس کی تو ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ چل رہی ہے نا, ڈے ٹو ڈے. ہاں جیل ٹرائل چل رہا ہے. بالکل. تو سائفر کیس کیا ہے یہ؟ سائفر جب خان صاحب کو نکالا تھا, آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے ایک لیٹر لہرایا تھا پبلک میں. میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سائفر ہوتا کیا. یہ جو مت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں کوئی سائفر نہیں لکھتا, اتنی مس ٹرسٹ ہو گیا, بریچ آف ٹرسٹ ہو گیا, تو اب ہم لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے دوسری اسٹیٹس. تو سائفر آپ کو نہیں لکھ رہا. یہ جہالت کی اس لیول کی انتہا ہے کہ بس نہ پوچھیں. سائفر کوئی لیٹر نہیں ہوتا, یہ نوٹس ہوتے ہیں. صحیح. یہ نوٹس ہوتے ہیں, کوڈنگ ہوتی ہے, جو آپ کے اپنے ایمبیسڈرز یا اپنا آپ کا سفارت خانہ ہوتا ہے, وہاں بیٹھ کے جو میٹنگز ہوتی ہیں, ان میٹنگز میں جو آپ کی فارن جو معاملات ہوتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ان میٹنگز میں جو ڈسکس ہوتا ہے, جو آپ کو وہاں پہ میسیجنگ ہوتی ہے, وہ آپ کا اپنا ایمبیسڈر اس کو لکھتا ہے. صحیح. اور وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہے. اس کی پھر مختلف کاپیز بنتی ہیں. آپ کی ایک وزارت خارجہ میں ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے. اس میں پھر پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیبنٹ میں لے کے جائے, اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو کیبنٹ اپروول دے گی تو آپ اس کو ڈی کوڈ کر دیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کا پریزیڈنٹ ہے, لیکن آپ کے جتنے بھی جو آپ کو معاملات رن کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ پرائم منسٹر پہ ہی آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کرنا شروع ہو جائیں گے, تو اس سے بچے گا پھر کون؟ اچھا ویس بھائی, بیسیکلی جو مسئلہ تھا سائفر کا وہ یہ تھا کہ سائفر جو ہے نا وہ ایک ظاہری بات ہے ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے اور اس کو خفیہ رکھنا چاہیے تھا. تو خان صاحب نے کیا یہ غلطی نہیں کی تھی؟ مطلب لا کو مجھے لگتا ہے خان صاحب نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایسے ڈاکومنٹ کو عوام کے جلسے کے اندر لہرانا, کیونکہ خان صاحب خود ایک پرائم منسٹر تھے اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی تھی, اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, ان کو ایز اے پی ایم جو تھا اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیا کرتے؟ مطلب دھمکی ملی ہوئی ہے, پی ایم کو دھمکی ملی ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں ادروائز فارغ ہیں, تو وہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ یہ ہے نا قوم کو ہی کرنا تھا. نہیں, میں وہ نہیں کہہ رہا. سائفر میں ایڈریس کون ہو رہا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کی وہ ہو جاتی ہے, سکسیسفل ہو جاتی ہے, تو آپ کے لیے معاملات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پی ایم کے اگینسٹ آ رہی تھی, تو وہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ بالکل پوائنٹ ہے نا, وہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا. جن کو ایڈریس کر رہے تھے ان کے نوٹس میں یہ چیز لائی گئی, اس کی ایک کاپی چیف جسٹس کو گئی, ایک کاپی آپ کی آرمی چیف کو گئی. اس کے علاوہ جو اس میں معاملات عمران خان نے اپنی حد تک جو تھے وہ کرنے کی کوشش کی. آؤٹ آف نو کانفیڈنس جس حد تک اس کو روک سکتے تھے انہوں نے روکا. آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو وہ کیا, آپ رات کو 12 بجے عدالتیں بیٹھ گئی. وہ اس کو دیکھ تو لیں کہ سائفر میں ہے کیا. اور جو باہر ہو رہا تھا وہ پی ایم تو عمران خان تھا, وہ جو پرزنر وینز تھی اور وہ جو پورا اسلام آباد بند ہو گیا تو وہ کس کے آرڈرز پہ تھا؟ پی ایم ایگزیکٹو تو اس وقت پاور تو ساری پی ایم کے پاس تھی, تو وہ کر کون رہا تھا؟ آپ کی اسمبلی کے باہر پرزنرز وین پہنچ گئی, آپ کے پی ایم ہاؤس میں جو نفری گئی وہ کس کے کہنے پہ گئی؟ اسی کے کہنے پہ گئی جو وہاں پہ ایڈریس ہو رہا تھا اس سائفر میں. تو کیا کرتا وہ بیچارہ؟ ایک قوم ہے نا, ایسے تو قومیں نہیں وہ ہوتی نا. وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو قومیں تو ایسے بنتی ہیں. اگر ہمیں یہ چیزیں اسی طرح ایف اینڈ بٹس دیکھنے تھے, کمپرومائز کر کے اس قوم نے کمپرومائز کر کے اس قوم نے رہنا تھا, تو آزادی ہم نے کیوں لی تھی؟ وہاں اس وقت جو انفراسٹرکچر تھا جو سب کانٹیننٹ میں جو ڈیپینڈنس سے پہلے بہترین تھا, بہترین یونیورسٹیز تھی, بہترین سیٹ اپ تھا, سارا کچھ بہترین تھا. آپ کو لندن جانا ہے, آپ کو ویزے کی نہیں ضرورت تھی, آپ ٹکٹ لیں اور جائیں. تو کیا ضرورت تھی ہمارے بڑوں کو آزادی کے لیے؟ آزادی کے لیے تھا نا. یہ تو نہیں تھا کہ بس یہ ہمیں روٹی ملتی رہے. بات تو وہی ہے نا کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ آپ
میں روٹی نیچے پھینک رہا ہوں، آپ نے وہاں سے اٹھا کے کھانی ہے یا آپ نے بھوکا رہنا ہے، تو غیرت مند بندہ کیا کرے گا؟ بھوکا رہنے کا اور مرنے کو پریفر کرے گا نا. تو یہاں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اٹھا لیں، آپ نے زندہ رہنا ہے. ایسے تو نہیں ہے. یہ تو ہمارا دین بھی اس کے خلاف ہے. بالکل، یہ بات تو ہے. ہمارا دین تو اس چیز کو وہ نہیں کرتا کہ آپ بے غیرتی کی زندگی گزاریں. بات وہاں پہ سائفر میں بات آئی غیرت اور بے غیرتی کی تھی، اور ہم نے سوری ٹو سے بے غیرتی کو اڈاپٹ کیا. مگر ہماری قوم بھی تو ایسی ہے نا. نہیں، قوم کو آپ اس دفعہ کچھ نہیں کہہ سکتے. قوم نے بڑی اس دفعہ جو آپ کا ہمت دکھائی ہے، کرج دکھائی ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. قوم اتنا ہوتی تو قوم نکلتی نا. اشرف خان صاحب گرفتار کیا ہے، قوم آتی نا. اس پورے جو یہ جو فیس ہے اس دن کے سے آنورڈ ابھی تک کتنے لوگ مرے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں، ایک میں بیل ہوتی ہے باہر سے پھر اٹھا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو میسج ہوتے ہیں، جو میسج نہیں، عوام نہیں پریشر برداشت کر سکتی نا. آپ نے ایک فیملی کو اپنی سپورٹ کرنا ہے، اس کا سب بڑا ہے، وہ کیسے پریشر افورڈ کرے؟ وہ اگر اوپر سے اٹھ جاتا ہے تو بچے کدھر جائیں گے؟ بالکل، مجبوریاں کچھ. تو یہ تو میسج کو تو کبھی بھی آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں کھڑے ہوئے. اس دفعہ تو عوام نے جس طریقے سے عوام کھڑی ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ طاقت جن کے ہاتھوں میں ہے، جب وہی بیمان ہو جائیں تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو میرے خیال سے پاکستان میں تب سے بیمان ہے. تو چلیں، ویسے باقی ان سب ٹاپک سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو گیا. ان سب ٹاپک سے ہٹ کے آپ سے میرا ایک نا ایز اے لا اسٹوڈنٹ سوال تھا، ٹھیک ہے. آپ سے ایز اے لائر اور میرا آپ سے ایز اے لا اسٹوڈنٹ سوال یہ تھا کہ ہم لوگ اس طرح تھانے میں جاتے ہیں اور اکثر مطلب ہمارے آگے پیچھے کچھ لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی چھوٹا مسئلہ ہو جاتا ہے یا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ان کا ہو جاتا ہے تھانے میں، اگر وہ جاتے ہیں تو پولیس والے آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ فلانے وکیل سے رابطہ کر لیں یا یہ کر لیں. یا اکثر اوقات جس طرح کوئی پولیس والا ناکے پہ روک لیتا ہے، بندہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا یا کچھ نہیں ہوتا، گاڑی بند کر دیتے ہیں، خود یہ پولیس والا کہتا ہے بھائی یہ اس وکیل سے رابطہ کر لو. تو یہ کیا پولیس والوں کو کیسے پتہ ہوتا ہے ان وکیلوں کا، یا پھر یہ ایسا کہ یہ کیا سین ہوتا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. یہ ہمارے پروفیشن میں اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے ٹاؤٹزم. وہ اس میں ان کی پرسنٹیجز فکس ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. کہ 40% آپ کا، 50% میرا، 50% آپ کا، اتنے % آپ کا. صحیح ہے. تو وہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا وہ جو ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں نا، تو یہ جو گندا والا رخ ہے نا وکالت کا، یہ وہ والا رخ ہے جس میں جو سفر کرتا ہے وہ جونیئر کرتا ہے. صحیح. جونیئر سفر کرتا ہے. اس میں اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کی طرف لے کے ساتھ چلے، اس راستے کی طرف جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے. تو یہ تو ریالٹی ہے. ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ دفتر میں آئے ہیں بیل کے لیے، سارا کچھ فیس کے معاملات طے ہوں گے، ایک فون آئی ہے تھانے سے، اور جی آپ وہاں سے بیل کرا بھی لیں گے تو ہم آپ کے بندے کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے وکیل کے پاس جائیں گے تو بندہ یہاں سے ریلیز ہوگا. بندہ عدالت نے نہیں چھوڑنا، بندہ تو ہمارے پاس ہے، ہم نے چھوڑنا ہے. یہ اس کا پرسنل وکٹم میں ہوں. اچھا. اور اس کے خلاف آواز بھی بڑی اٹھائی ہے، لیکن آل ان وین سب بیکار ہے. مگر اسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ جس ٹائم پہ بیل ہو رہی ہے تو پولیس والوں کے پاس کیا اتھارٹی ہے، بندے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لوگ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایک عام بندہ پولیس تھانے میں جاتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، وہ پولیس والے کو کیسے کہے گا جی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا؟ کام تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے نا. کام تو اس کا ادھر سے بھی ہونا ہے، ادھر سے ہی ہونا ہے. تو وہ پولیس والے کی کیوں نہ سنے؟ وہ غریب بندہ کیا کرے؟ تو یہ پولیس کی غنڈہ گردی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اور میں تو چلیں، ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، پولیس والے ہم سے بحث بھی نہیں کریں گے، چلو ان کو قانون کا ہمیں زیادہ پتہ ہے. مگر ایک عام بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، وہ ایم ہی پولیس سے ڈرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک عام بندہ جا رہا ہے، اس کو ناکے پہ روک لیں گے، اس کے بعد ڈاکومنٹس نہیں ہے گاڑی کے یا بائک کے، کہیں گے گاڑی بند ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کی اتھارٹیز کیا ہیں؟ مطلب پولیس والے روک لیتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی فیمیل بیٹھی ہے، کزن ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، فرینڈ ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، کیا پولیس کے پاس اتھارٹی آپ سے پوچھی ہے کون ہے؟ پرسنل سوالات کی. اس کے بعد اور بھی بہت سارے. سب سے پہلے آپ مجھے اس چیز کا بتائیں، پھر اور سوالات پہ آتا ہوں. اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ جن معاشروں میں رول آف لا ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں خود بخود ریڈیکیٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو یہاں پہ تو یہ چیزیں تو کہیں پرابلم ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ تو رول آف لا کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پولیس والے آپ کے مائی باپ ہیں اور وہ ہیں، آپ کپل ہیں، آپ کو کسی اس میں روک لیا
کسی ناکے پہ بنا روک لیا کہ کچھ آپ کے ساتھ ولگر باتیں کی, سارا کچھ کیا, آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. آپ ریمیڈی ساری ہیں, لیکن جب آپ ان کو اویل کرنے کے لیے جاؤ گے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے اس چیز کا؟ نہیں, لا نے کیا اتھارٹی دیتا ہے اس چیز کی؟ لا تو ڈیفینیٹلی اتھارٹی نہیں دیتا نا جی. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہر بندے کو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم ٹو موو, یہ تمام آزادیاں دیتا ہے, لیکن ان کو جن لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہی جب اس کی وائلیشن کرنا شروع کر دیں گے تو ہم آپ کہاں جائیں گے؟ تو پولیس کی اس ہراسمنٹ سے کیسے بچا جائے, اس کا کیا طریقہ کار عام بندے کے لیے؟ پولیس کی ہراسمنٹ سے تو آپ اگر اس طرح وہ کریں, دیکھیں ریمیڈیز ساری ہیں, لاز سارے ہیں, لیکن پولیس کی ہراسمنٹ سے سوری ٹو سے پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں آپ کو بہت ہی کم چانسز ہیں. پولیس آپ کے ساتھ خواہ مخاری ہوگی, آپ کو ویسے کسی اس میں مقدمے میں اٹھا کے آپ پہ نارکوٹکس ڈال دیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ابھی آج کل ایک بہت چلا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پولیس والوں کا آج کل ایک یہ بہت چلا ہوا ہے کہ وہ کسی بندے کو اٹھا دیں گے, اس کے اوپر 9C ڈال دیں گے, بے شک اس بات سے برآمد ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ اس کے اوپر پولیس والوں کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اس میں نا عموماً ہوتا ہی ایسا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. جتنے بھی نارکوٹکس کے ہیں اس میں 90% یہی چاہیے جو کیسز ہیں وہ سب فیک ہیں, ساری پروسیڈنگز تھانے میں کنڈکٹ ہوئی ہوتی ہیں, اور 90% جو ٹرائلز ہوتے ہیں ان میں کنکلوڈنگ کیا ہوتا ہے, وہ جو ایکیوز ہے وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے. وہ جو ہی ایکویٹ ہوتا ہے اس کو ایک اور مقدمے میں اٹھا لیتے ہیں. لا کی بات کریں تو لا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ عد کے عزت میں جا سکتے ہیں, آپ بہت سارے معاملات میں جا سکتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ آپ نکلے, آپ کو پھر اٹھا لیا. جب تک ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوگا تو آپ تو دوسری کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتے نا. اوپر سے پولیس والوں کو بھی پتا ہے نا کہ ہم 9C سے نیچے 9A 9B لگاتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتا ہے 9A 9B پہ ضمانت ہو جائے گی, 9C کا وہ بس ڈیلنگ کی بات ہے. جہاں پہ ان کی ڈیلنگ ہو, جن کے ساتھ نہ ہو جائے ان پہ زیادہ کوانٹٹی ڈال دیتے ہیں, جن کے ساتھ ڈیلنگ ہو جائے ان کو چھوٹی کوانٹٹی ڈال دیتے ہیں, چھوڑتے ان کو بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی بیلز ہو جاتی ہیں فوراً. تو اگر کسی پولیس والے نے کسی بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے, چاہے اس پہ نارکوٹکس کا فیک کیس ڈال دیا ہے یا کسی اور بھی فیک کیس میں اس کو اندر کر دیا ہے, اور وہ بندہ عدالت میں یہ چیز پروف کر دیتا ہے, تو کیا وہ پولیس والے کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ میں نے پہلے جو آپ کو بتایا ہے کہ 90% جو ہے نا وہ ایکویٹ ہو جاتے ہیں, صحیح بری ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کے پاس لیگل ریمیڈی اگر آپ اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عد کے عزت کے لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں آپ اس ڈیمیجز کے لیے جا سکتے سسپینڈ آپ کروا سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہماری اس میں نظر سے تو نہیں گزرا ہوا, ہماری نظر سے تو نہیں گزرا. کلائنٹ کی کتنی ضرورت ہے جی وہ وکیلوں کو دوبارہ فیسز دے, اس پورے فیس میں دوبارہ جائے, پھر کورٹ میں تو ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا, لیکن جب وہ باہر جائے گا تو وہی پولیس والے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ آج کل کے حالات آپ دیکھ لیں, عدالتیں بیلیں دیتی ہیں, باہر جاتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں تو ریمیڈیز تو بہت ہیں, لیکن اویل نہیں آپ کر سکتے. ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ ان کو جو اس ٹائم پہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے, یس بندہ خود ہی وکیل ہو تو کچھ بندہ بچ سکتا ہے. ہاں وہ بھی جو آج کل معاملات ہیں جو کر رہے ہیں یہ تو بات, اب تو وکیلوں کو بھی کوئی پروٹیکشن نہیں. رول آف لا, جس معاشرے میں رول آف لا ہوگا وہاں پہ لائرز کی ایک رسپیکٹ ہوگی کہ ایک بندہ لائرز کی رسپیکٹ کیوں ہے کہ یہ بندے لا کو سمجھتے ہیں. لا رول آف لا ہی نہیں ہے تو کون سی رسپیکٹ اور کہاں کا لا اور کہاں کی یہ سب باتیں. بالکل, یہ تو مہذب معاشروں کی, ڈیولپ کنٹریز کی باتیں ہوتی ہیں. ہم تو اس کسی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے. 140واں 50واں شاید نمبر ہے ہمارا جوڈیشری کا. تو لائرز کے لیے تو ابھی لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے کہ انہوں نے وہ فینٹیسی ورلڈ ہے. اچھا, یس, وہ عمل درآمد اس کی وہ جتنی پروٹیکشن لائرز کو دی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن ہر سٹیزن کو پرووائڈ کرتا ہے. اچھا ویس بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا تھا اور آج آپ نے ہمیں بہت سارا وقت دیا ہے, بہت سارا ہم نے آپ کا ٹائم لیا ہے, تو اس کے لیے بہت شکریہ. میرے خیال سے تو اب ہم نے بہت سارے ٹاپکس جو ڈسکس کر لیے ہیں, بس اب اسے کلوز کرتے ہیں. باقی دوسرا یہ ہے کہ آپ کافی دن سے کہہ رہے تھے, ایک چیز تھوڑا سا مجھے جو ویئر لگا ہے, یونیفارم میں ہونا چاہیے تھا یا ایٹ لیسٹ اوپر کوٹ پہننا چاہیے تھا. چلیں, گرمی تھی تھوڑی, اس کے لیے معذرت, اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیٹنگ میں بیٹھیں گے, اچھی سی سیٹنگ میں. آپ بھی میری طرف چکر لگائیے گا, پھر وہاں پہ ایک اچھی سی آپ کے ساتھ سیٹنگ کریں. باقی ہمارے لیے تو آپ سینئر ہیں, ینگ لائر تو آپ ہیں, مگر ہمارے لیے تو آپ سینئر ہیں, تو مجھ جیسے لا اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ میسج یہی ہے
کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں, اپنے آپ کو پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ بنائیں, صحیح, اور خود سیکھیں, اور آپ کے بیچ میٹ ہیں جو آپ کی کلاس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکھیں, ان کے ساتھ ایک ایسا بانڈ رکھیں جو چلے. کیونکہ ہم جب آئے تھے تو اس وقت یہ چیز مطلب کورٹ میں یہ چیز مشہور ہے کہ جو کورٹ کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. ایسا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہے میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے. اس کے ایسا نہیں بھی ہو سکتا, آپ کو اچھے دوست بھی مل سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن جو آپ کے شروع کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھیں, ڈسکس کریں ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کو سینئر نے نہیں سکھانا. آپ نے اپنی ڈسکشن آپ کے اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں, ڈسکس کریں لا کو, آپ جرنلز پڑھیں, آپ ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں کہ ایک جو سائٹیشن ہے آپ روز کی پڑھیں, ایک کیس لا آپ پڑھیں. صحیح. تو آپ کو 2-3 مہینوں میں آپ کو ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو اچھی خاصی آپ کی گرپ ہو جائے گی لا پہ. تو اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے سکسیس کے لیے, تھوڑی سی لک, تھوڑی سی محنت, تو باقی معاملات چل پڑتے ہیں. اور ایک اچھی آپ جو ایک مت ہے نا کہ شروع میں آپ کی ارننگ نہیں ہوتی, تو آپ کی اتنی ارننگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے جو اخراجات ہیں ان کو بڑی اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں, جیسے ہم عام لینگویج میں ٹک ٹوک کہتے ہیں. ہاں, اب میری اگر میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا سال ہے تو الحمدللہ میرے ایکسپینسز میٹ ہو رہے ہیں, اور میرے ایکسپینسز بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, تو الحمدللہ میٹ ہو رہے ہیں. صحیح, بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہیں. بہت شکریہ ویس بھی آپ کا. بس آپ پوڈ کاسٹ کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.